بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ سلطنت عثمانیہ کی بقا کے لیے سلطان کے باقی تمام بھائیوں کا قتل۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے کئی صدیوں پر محیط طویل دور کے مختلف کردار آج کل کئی ٹی وی ڈراموں اور سیریز کا موضوع ہیں۔ انہی میں ایک سیریز سلطان احمد اول اور خاص طور پر ان کی اہلیہ قسم سلطان کی زندگی پر بنی ہے۔ اس سیریز میں سلطان احمد اپنے ارد گرد کے لوگوں اور سلطنت کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے مسلسل اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کے دباؤ میں نظر آتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ہر معاشرے میں بھائیوں، باپ بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تخت کے لیے قتل اور جنگوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات کی کیا مثالیں ہیں؟ بات شروع کرتے ہیں سلطان احمد اول کے والد سلطان محمد سوم کی تخت نشینی سے سن 1595 کا ایک دن۔ سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اس وقت کے سپر پاور کا اقتدار سلطان مراد سوم کے انتقال پر ان کے بیٹے محمد کو مل چکا تھا، جو اب سلطان محمد سوم ہیں۔ لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاید استنبول میں شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے 19 شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا۔ یہ جنازے نئے سلطان محمد سوم کے بھائیوں کے تھے، جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی کتاب لارڈز آف دی ہورائزنز، مشرق اور مغرب کے آکار میں مصنف جیسن گوڈویز نے تاریخ کے مختلف ذرائع کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کی رودات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا۔ ان میں سے عمر میں سے سب سے بڑے شہزادے، جو خوبصورت اور صحت مند جسامت کا مالک تھا، التجا کی کہ میرے آقا، میرے بھائی، جو اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی اس طرح مت ختم کرو۔ غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی، لیکن جواب میں ایک لفظ نہیں بولا۔ جیسن اس دن کا ذکر جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گلیوں میں یہ جنازے جاتے ہوئے دیکھ کر استنبول کے شہریوں کے دل ہل گئے تھے۔ مورک لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب امپیریل حرم ویمن اینڈ سورینٹی ان دی اوٹومن امپائر میں اس زمانے میں تیار کی گئی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ سلطان مراد سوم کے جنازے کے ایک روز بعد ہی ان کے 19 شہزادوں کے جنازوں کے موقع پر استنبول کے شہریوں کی دگنی تعداد باہر آئی تھی اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اس سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوم کے والد سلطان مراد سوم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا اور انہیں بھی ایسے ہی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان مراد کے والد سلطان عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوم کا سن 1574 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ سلطنت کی باغ دور ان کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوم کے ہاتھ آئی، جو اپنے بعد والے بھائی سے 20 سال بڑے تھے اور ان کی جان نشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی فنکل لکھتی ہیں کہ انہوں نے اپنے تخت نشینی پر اپنے سب بھائی مروا دیے اور جنہیں پھر اپنے والد سلطان سلیم دوم کے پہلو میں دفن کیا۔ مورک کیرولائن فنکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی 1300 سے 1923 میں سلطان سلیم دوم کے یہودی طبیب ڈومینیکو ہیروسولیمیٹانو کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کا منظر کچھ یوں بیان کیا۔ لیکن سلطان مراد نے، جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانا برداشت نہیں کر سکتے تھے، 18 گھنٹے انتظار کیا۔ اس دوران وہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور اس کام کے لیے ان اہلکاروں کے انچارج کو اپنے ہاتھوں سے نوروم مال دیے۔ مراد اور محمد کے بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں بتاتی ہیں کہ سلطنت میں اس افراتفری سے بچنے کی کیا قیمت ادا کی گئی، جو اکثر کسی نئے سلطان کی تخت نشینی کے وقت پیدا ہوتی تھی۔ درجنوں شہزادوں اور شہزادیوں کی ہلاکتوں کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ شہزادوں کا مارے جانا کسی بغاوت یا کسی اور جرم کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ تو غلطی کرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ جس قانون یا روایت کے تحت ان شہزادوں اور شہزادیوں کو ہلاک کیا گیا، اس کی بنیاد تقریباً 100 سال قبل 15ویں صدی میں سلطان محمد دوم کے دور میں رکھی گئی تھی، جنہوں نے سن 1481 میں اپنی موت سے چند برس قبل ہدایت دی تھی، جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ فنکل نے لکھا ہے کہ سلطان محمد دوم نے اپنا جان نشین نامزد نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے انتقال سے کچھ سال قبل جان نشینی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے بھائیوں کو مارنے کی باقاعدہ اجازت دی کہ ان کا جو بھی بیٹا سلطان بنے گا وہ ٹھیک کرے گا، اگر وہ دنیا کی بہتری کے لیے باقیوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔
ترکی میں تاریخ اور قانون کے ایک استاد پروفیسر ڈاکٹر اکرم براکنجے نے اس روایت کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ سلطان محمد دوم کے اپنے الفاظ میں یہ قانون نظام عالم کی بہتری کے لیے بنایا گیا تھا اور سلطان کے مطابق علماء کی اکثریت اس کے حق میں ہے، اس لیے اس کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ڈاکٹر اکنجے لکھتے ہیں کہ بے شک بھائیوں کے قتل کا قانون عثمانوی تاریخ کے سب سے متنازع موضوعات میں سے ایک ہے۔ سلطنت کی تاریخ میں کئی بار اس طرح کے واقعات ہوئے جن میں سے زیادہ تر کو جائز سمجھا گیا، لیکن کچھ ہلاکتیں یا قتل ایسے بھی ہوئے جنہیں غلط سمجھا گیا اور تنقید بھی کی گئی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ کسی شہزادے کے مارے جانے کے لیے اس کا کچھ غلط کرنا ضروری نہیں تھا، اور کئی بار صرف اس خطرے کی بنا پر ہلاکت کو جائز سمجھا گیا کہ وہ شہزادہ یا شہزادے مستقبل میں بغاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن سلطان محمد دوم نے اس قانون کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک واقعے کی مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں عثمانوی سلطنت کی تاریخ میں تقریباً 70 برس مزید پیچھے جانا ہوگا، جب جون 1402 میں انقرہ کے قریب عثمانوی حکمران سلطان بایزید اور سلطان تیمور لنگ کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہے کہ تیمور لنگ جب اپنے گھر سے جنگی مہمات پر روانہ ہوئے تو اس کے 30 برس کے بعد وہ چین اور ایران سے ہوتے ہوئے اناطولیہ میں عثمانوی سلطانوں کے علاقوں تک پہنچے۔ تیمور لنگ اپنے آپ کو چنگیز خان کا وارث سمجھتے تھے اور اسی بنیاد پر ان کے خیال میں اناطولیہ سلجوق منگول علاقوں پر ان کا حق تھا۔ انہوں نے اناطولیہ کی مختلف ریاستوں کے درمیان اختلافات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن عثمانوی سلطنت بایزید کی نظر بھی انہی ریاستوں پر تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تیمور لنگ اور بایزید کی فوجیں 28 جون 1402 کو انقرہ کے قریب آمنے سامنے آ گئی۔ اس جنگ میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی اور اس کے بعد وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے۔ یوں سلطنت عثمانیہ ایک مشکل دور میں داخل ہو گئی۔ اگلے 20 برس تک سلطنت عثمانیہ کو خانہ جنگی کی وجہ سے شدید تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، بایزید اول کے چاروں بیٹوں کے اپنے اپنے ہزاروں حامی تھے اور وہ برسوں تک آپس میں لڑتے رہے۔ خانہ جنگی کے آخر میں سلطان کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر 1413 میں سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بنا۔ سلطان محمد اول کو سلطنت عثمانیہ کو اپنے والد سلطان بایزید کی دور میں جو حدود تھی ان تک بحال کرنے کے لیے مزید کئی سال جدوجہد کرنا پڑی۔ اسی دوران نئے سلطان اور تیمور لنگ کے بیٹے شاہ رخ کے درمیان خطوں کے ذریعے ایک دلچسپ مکالمہ ہوا جو ہمارے آج کے موضوع پر روشنی ڈالتا ہے۔ ناظرین، 1416 میں شاہ رخ نے سلطان محمد اول کو خط لکھا اور اپنے بھائی کو ہلاک کرنے پر احتجاج کیا، تو عثمانوی سلطان کا جواب تھا کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے دشمن جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان بایزید خود اپنے بھائی کو ہلاک کروانے کے بعد تخت پر بیٹھے تھے۔ سن 1399 میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول سریبا کے خلاف جنگ کے دوران ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر شہزادے بایزید نے اپنے بھائی کو مروا کر سلطنت کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ شہزادے بایزید کے ہاتھوں ان کے بھائی شہزادہ یعقوب کا قتل عثمانی خاندان میں بھائی کا پہلا قتل ہے جس کا ریکارڈ موجود ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ یہ قتل وہی میدان جنگ میں اپنے والد کی ہلاکت کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے کروا دیا تھا یا چند ماہ بعد کیا گیا۔ تاہم عثمانی یہ جنگ جیت گئے تھے اور سریپا ان کی تابع ریاست بن گئی تھی۔ ناظرین، ترکوں میں جانشینی کی روایت بارے تاریخ بتاتی ہے کہ ابتدا میں عثمانی سلطنت میں اقتدار خاندان کا مسئلہ ہوتا تھا، جس میں بھائی، چچا، کزن اور کئی بار خاتون رشتہ دار بھی کسی حد تک حصہ دار ہوتے تھے۔ یہ صورتحال دنیا کی ان سلطنتوں سے مختلف تھی جہاں اقتدار پر صرف بڑے بیٹے کا حق ہوتا ہے۔ عثمانوی سلطنت صدیوں میں اپنی یہ روایت شاید نہیں بدل سکے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عثمانوی خاندان اپنے طرز حکمرانی کا ایک اصول مکمل طور پر کبھی ترک نہیں کر سکا، جس کے تحت ہر شہزادہ تخت پر بیٹھنے کا اہل ضرور ہوتا تھا، چاہے اس بات کا حقیقت میں امکان کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ ناظرین، سلطان مراد اور ان کے بیٹے کی طرف سے اپنے بھائیوں کو ہلاک کروانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یورپ کا قانون جس کے تحت وراثت مکمل طور پر سب سے بڑے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے اور جہاں چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے لیے خطرہ نہیں ہوتے، ترکوں کی اس سوچ کی جگہ نہیں لے سکا جس کے تحت ہر بیٹا اپنے خاندان کی حکومت کا وارث ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں کسی بھائی کا سلطان کے خلاف بغاوت یا سازش کرنا ضروری نہیں تھا، بلکہ یہ ممکن تھا کہ سلطنت کے طاقتور حلقے سلطان سے ناخوش ہو کر کسی بھی دوسرے شہزادے کو سلطان بنانے کی کوشش میں لگ جاتے۔ ناظرین، عثمانوی سلطنت کا بیٹا ہونا کوئی خوش نصیبی نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ایک جب سلطان بن جاتا ہے تو باقیوں کے لیے موت کا انتظار ہی رہ جاتا ہے۔ اگر سلطان کے بھائی زندہ ہوں تو فوج کے سلطان سے تقاضے ہی ختم نہیں ہوتے، اور سلطان اگر ان کی بات نہیں مانتا تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے،
جس کا مطلب یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اسے بھی تخت پر بٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں بتاتا چلوں کہ شاہی خاندانوں میں بھائیوں کو ہلاک کروانے کی روایت غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ شروع میں اس روایت کو اقتدار کی وحدانیت برقرار رکھنے کے لیے برداشت کیا گیا تاکہ حکمران کو کسی چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ابتدا میں جب سلطنت عثمانیہ پھیل رہی تھی اور سلطان خود طویل عرصے کے لیے دارالحکومت سے دور مہمات پر جاتے تھے، لوگوں کو اس وقت یہ روایت ٹھیک لگتی ہوگی، لیکن سلطان سلیمان کے دور کے بعد کم عمر لڑکے اور بچے جو ابھی گود میں تھے اس روایت کا نشانہ بنے، اور اکثر ایسے سلطانوں کو بچانے کے لیے جو دارالحکومت سے بہت کم بار جایا کرتے تھے۔ سن 1574 تک تو استنبول کے عوام نے شہزادوں کی ہلاکت کا یہ ڈرامہ اپنے سامنے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کسی نئے سلطان کے سب بھائیوں کا ایک ساتھ مارے جانا اور محل سے ایک ساتھ جنازوں کا نکلنا، جن میں سے کچھ بہت ہی چھوٹے تھے، دیکھ کر لوگوں کو لگا ہوگا یہ سب پرانے زمانے کے لیے تھا۔ ناظرین، عثمانوی تاریخ کے مطابق محمد سوم کے بعد سلطان احمد اول تخت نشین ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو دباؤ کے باوجود ہلاک نہیں کروایا۔ لیکن یہ روایت اس وقت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلطان احمد اول کے 7 بیٹوں میں سے 4 ان کے تخت پر بیٹھنے والے 2 بیٹوں سلطان عثمان دوم اور سلطان مراد چہارم کے حکم پر مارے گئے۔ ناظرین، جب سلطان احمد اول کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ ان کا بھائی تخت نشین ہوا، حالانکہ ان کے بیٹے وہاں موجود تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ایک سلطان کی موت کے بعد ان کی جگہ ان کے بھائی نے دی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔